بیت المقدس جب آنے والا ہوا تو اتفاق دیکھیے حضرت عمر فاروق کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی باری آ جاتی ہے. ان کا غلام کہتا ہے امیر المومنین بیٹھے رہیے, اگر آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو عزت, ہم لوگ کیا بولتے ہیں نا, عزت کا کچڑا ہو جائے گا, آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. بیت المقدس کے آس پاس یہودی کھڑے ہیں, کیا کہیں گے کہ امیر المومنین ان کا لگام پکڑا اونٹنی کا. حضرت عمر نے کہا افلاح اونٹ روکو, افلاح اونٹ روکو. اس نے کہا نہیں امیر المومنین, لوگوں کی نظریں ہیں, دیکھ رہے ہیں, میں آپ کا خادم ہوں, 1 میل اور لے کے چلتا ہوں, آپ بیٹھے رہیے. حضرت عمر کود جاتے ہیں. الفاروق میں علامہ شبلی نقل کرتے ہیں کہ کود گئے, نیچے چھلانگ لگا گئے اور افلاح سے کہا بیٹھو. کہا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے ان لوگوں کے سامنے, کیا کہیں گے لوگ؟ کہا نہیں, باری تمہاری آئی ہے بیٹھنے کی, بیٹھو. حضرت عمر فاروق نے افلاح کو اونٹ پہ بٹھایا اور اونٹنی کی لگام پکڑ کے چلنے لگے. بیت المقدس کے پاس جو یہودی کھڑے تھے اس منظر کو دیکھ کر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کی اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ اور مسلمان اپنے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے رو رہے ہیں, خوشی کے آنسو ہیں ان کی آنکھوں میں, اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اے یہودیو, میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے, اور اس اونٹنی پر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ تو ان کا غلام ہے. اس نے اپنے غلام کو اس لیے بٹھا دیا ہے کیونکہ اس کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی. امیر المومنین نے حق نہیں مارا ہے, اس کو اس کے اونٹ پر بٹھایا ہے اور خود اپنی باری پر لگام پکڑ کے چلنے لگے. کچھ زبانیں ایسی تھیں حضرت عمر فاروق کے اس انصاف کو دیکھ کر, اس مساوات کو دیکھ کر کہ غلام میں اور امیر میں کوئی فرق نہیں, اس کو دیکھ کر کچھ یہودی کچھ مجوسی ایسے تھے کہ حضرت عمر فاروق کو دور سے دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میرے پیارے ساتھیو, اسلام اپنی اسی اعلیٰ شکشا اور اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر پھیلا ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے, یہ مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. آج آپ دیکھ لو یورپ کے اندر, یورپ کی سرزمین پر جا کر دیکھ لو, صرف سفید فام انسان حکومت کر سکتا ہے, اسی کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے, سیاہ فام کو نہیں. آج بھی گوروں کی حکومت چلے گی, کالوں کو نوکری سے ونچت کیا گیا ہے, ان کو سرکار میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. آج بھی یورپ اس کالے اور گورے کی جنگ میں پڑا ہوا ہے اور مرا جا رہا ہے. آج بھی سفید اور کالوں کے جھگڑے بڑے عام چل رہے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں آخری خطبہ دیا تو اسی چیز کو سب سے پہلے مٹایا اور فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. اے لوگوں, تم سب آدم کے بیٹے ہو, تم سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے, تم سب مٹی سے ہو. کوئی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے, اور کسی بھی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی سرشتہ نہیں ہے. یہ تم سب برابر ہو الا بالتقوی, تقوی کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑا ہو سکتا ہے, وہ بھی اللہ کی نظر میں, ہماری اور آپ کی نظر میں نہیں. کہاں تھے تم ابھی تک؟ آؤ گے ڈسٹرب کرو گے سب کو, ہم ختم کرنے والے ہیں تو تم یہ لگا رہے ہو. لگانے دیجیے, ان کو بس پیسہ ملنا چاہیے یوٹیوب پہ, ان کا چینل چلنا چاہیے. ابھی تک کھانا کھا رہا تھا پیٹ بھر کے, اب آیا ہے مائک لگا, لو سب کے ہٹا دیے, یہ لیجیے. سنیے, یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے. آپ دیکھ لیجیے, آج بھی مسجد کے اندر جماعت کا معاملہ ہو, سعودیہ میں حج کا معاملہ ہو, ایسی مساوات کہیں ملے گی؟ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے,
कोई इंडिया से गया तो कोई पाकिस्तान से गया, कोई मिस्र से आया तो कोई सूडान से आया, कोई अफ्रीका से आया तो कोई बांग्लादेश से गया, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, एक ही मैदान में जमा है। अराफात का मैदान लबालब भरा है और सबके मुंह से एक ही जुमला निकल रहा है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक। हाजिर हूं ऐ अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनाहगार, गवर्नमेंट ने जिसको मौका दिया हो कि 1 महीने का मौका दे रहा हूं, वो कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर दे, वरना 1 महीने में हाजिर ना हुआ तो उसको जहां दिखाई दे गोली से शूट कर दो, मार दो। ऐसा मुजरिम जो भाग रहा हो और कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मिस्र और सूडान और अफ्रीका से अपने गुनाहों की पोटली लाद कर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में अपने गुनाहों की गठरी लाद कर कोई ऐलान कर रहा हो कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अल्लाह मैंने अपने आप को तेरी अदालत में सौंप दिया, अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाह किए हैं, अल्लाह मैंने बहुत बड़े पाप किए, आज तेरे घर में आ गया हूं, तेरे मैदान में जमा हूं। आय अल्लाह देख मेरे जिस्म के ऊपर कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं है, कोई फख्र नहीं है, कोई मैं बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने हुए नहीं हूं। आय अल्लाह ये सारे लोग एक ही लिबास में, मेरा भी वही लिबास है। इलाहुल आलमीन, हम हाजिर हो गए, हमने तेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। यहाँ सरेंडर करता है, यहाँ माफी मांग रहा है, यहाँ अपने आंखों के आंसुओं से अपने गुनाहों की स्याही को धुल रहा है। उधर से भी आवाज आती है, आए फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने अपने गुनाहों की पोटली मेरे सामने पटक दी है और हमको इसे इकरार कर लिया है कि हम अपने गुनाह मिटाने के लिए तुझसे तौबा और इस्तिगफार करने के लिए आए हैं। फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है, इनको आज ऐसा कर दिया है जैसे इनकी मां ने इन्हें आज ही अपनी पेट से जना है, अपने पेट से आज ही पैदा किया है। जैसे बच्चा गुनाहों से पाक साफ होता है, मैंने भी इनके गुनाहों को बख्श दिया है, पाक साफ कर दिया है इनको गुनाहों से। मेरे भाइयों, एक ही लिबास कैसा लगता है, मसावात का ऐसा दर्स कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसने मसावात का दर्स दिया है। कोई भी हो, कुरान यहां तक कहता है ईमान वालों, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु। हाय ईमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें कहीं जुल्म करने पर मजबूर न कर दे, किसी भी हाल में जुल्म मत होने देना, बल्कि इंसाफ करना। कुरान ने अदल का हुक्म दिया, कोई गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा मामला है उधर भी इंसाफ। और देखा गया काजी शुरह की अदालत के अंदर जब हजरत अली की एक जिरा गायब हो गई, जिरा जो हाथ में पहनी जाती है और तलवार चलाई जाती है इस हाथ से, और जब कोई काफिर आपको तलवार मारता है तो जिरा से बचा लिया जाता है, या वो तो ढाल होती है, जिरा जो है लोहे की पहन ली जाती है अपने सीने पर ताकि कोई तीर ना आए। लोहे की जिरा एक यहूदी के पास देखते हैं 6 महीने के बाद, तो हजरत अली ने कहा ये जिरा मेरी है, कहा नहीं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा ये देखो झूठ मत बोलो, ये जिरा मेरी है, मैं पहचानता हूं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है, अगर आप कहते मेरी है तो जाओ अदालत में अपना मुकदमा दायर करो और साबित करो कि ये जिरा तुम्हारी है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद यहूदी से जिरा नहीं ले पा रहे हैं। काजी शुरह की अदालत में मुकदमा दायर करते हैं कि मेरी एक जिरा है यहूदी के पास। तारीख देकर यहूदी को तलब किया गया। हजरत उमर भी उस तारीख पे आए। हजरत उमर फारूक से पहले यहूदी कहने लगा, काजी साहब हजरत उमर ने, हजरत अली ने मुकदमा दायर किया है मेरे खिलाफ। काजी शुरैह ने कहा, आए यहूदी खामोश रहो, तुम मुद्दा अलैह हो, मुद्दई नहीं। मुद्दई हजरत अली हैं, पहले इनको बोलने की इजाजत दी जाएगी। हजरत अली ने कहा, काजी साहब मेरी जिरा 6 महीने पहले गुम हो गई थी, 6 महीने के बाद ये जिरा मैंने एक यहूदी के हाथ में देखी है, लिहाजा ये जिरा मेरी है, मुझे दी जाए। कहा यहूदी अब तू बोल बोल,
کیا بولتا اپنی صفائی میں؟ یہودی کہتا ہے قاضی صاحب حضرت علی غلط کہہ رہے ہیں، یہ زرہ تو کئی مہینوں سے کئی سالوں سے میرے پاس ہے اور اس زرہ کا مالک میں ہوں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں حضرت علی کو سچا مانتے ہیں، امیر المومنین مان رہے ہیں، لیکن اصول ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، فیصلہ سنانے والے کو بہت ہی ہوشیاری سے فیصلہ سنانا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا علی اگر آپ کی زرہ ہے تو اپنے لیے گواہ پیش کرو جو یہ گواہی دے کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، اے حسین یہ حسن گواہی دو، بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ حضرت حسن کٹ گھرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی ہے، دروازے پہ رکھی تھی، گھر کے اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے آئے تو زرہ غائب، یہی زرہ ہے جو اس یہودی کے پاس ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے باپ حضرت علی کی زرہ ہے۔ حضرت حسن کی شہادت پر قاضی صاحب ایکشن لیتے ہیں۔ قاضی شریک کا جواب دیکھیے، اے علی امیر المومنین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ بیٹا اکثر اپنے باپ ہی کے فیور میں بولتا ہے، اسی کی طرفداری میں بولتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی گواہی منظور نہیں کر سکتا۔ شریعت کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، واپس کرو، کوئی دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کر دیا۔ غلام نے کہا یہ زرہ میرے مالک علی کی ہے، میں نے انہی کے پاس دیکھی ہے، دروازے کے باہر رکھی تھی، اندر سے آئے تو دیکھا غائب۔ 6 مہینے کے بعد یہ زرہ اس یہودی کے پاس دکھی، یہودی بے ایمانی کر رہا ہے، دے نہیں رہا ہے۔ قاضی صاحب نے پھر فیصلہ سنایا، امیر المومنین علی، امیر المومنین مجھے افسوس کے ساتھ غلام کی گواہی بھی ریجیکٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ غلام بھی اکثر اپنے مالک کی حمایت میں بولتے ہیں، اپنے مالک کے خلاف نہیں جاتے ہیں، اس لیے شریعت کے مطابق غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے سماج، محلے، گاؤں کا کوئی اور آدمی لاؤ۔ حضرت علی نے بھی جھوٹے گواہ پیش نہیں کیے، فرمایا نہیں، ان دونوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں، اے یہودی علی اپنے دعوے کے مطابق اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے، لہٰذا یہ زرہ کا مالک تو ہے، یہ زرہ تیری ہے، تو لے جا۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ۔ آج سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے اس کی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ آج کیا یہ امیدیں لگائی جا سکتی ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دیں؟ ذرا سوچو، حضرت علی کے خلاف مقدمہ، فیصلہ یہودی کو زرہ دے دی گئی، فیصلہ صحیح تھا، لیکن حضرت علی کی زرہ تھی، لیکن دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اب یہودی کی باری تھی، حضرت علی نکلے، اس یہودی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں نے اپنا پکش رکھا تھا، تم نے اپنا پکش رکھا، قاضی صاحب نے دلائل کی روشنی میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ زرہ تمہاری ہے، جاؤ لے جاؤ۔ وہ یہودی وہیں چیختا اور کہتا ہے نہیں امیر المومنین، نہیں، قاضی صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمیں صحیح لگا ہے، اور یہ دیکھنا تھا مجھے کہ امیر المومنین کا کوئی پریشر تو نہیں ہوتا، امیر المومنین کا کوئی دباؤ تو نہیں ہوتا، امیر المومنین کا کوئی خوف تو قاضی صاحب کے چہرے پر دکھائی نہیں دیتا، لیکن قاضی صاحب کو کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ آج اس فیصلے نے میرا سینہ چوڑا کر دیا اور میرے لیے اسلام، میرے دل کو اسلام کے لیے اور کشادہ کر دیا۔ اے قاضی صاحب، آپ نے جو بھی فیصلہ سنایا وہ سچا ہو یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زرہ کے مالک حضرت علی ہی ہے۔ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جھوٹے گواہ تو عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا ہے، اب میں ان کو ان کی زرہ لوٹا رہا ہوں۔ اور اسی جگہ پر تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر اس یہودی نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ مساوات کا درس کوئی کسی کے خلاف نہیں،
یہ درس اگر کہیں ملتا ہے تو اسلام دیتا ہے۔ ملک شام کے اندر عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک یہودی بچے کو کوڑا مار دیا، صرف اس لیے کہ گھڑ دوڑ میں وہ یہودی بچہ آگے نکل گیا۔ اس بچے نے کہا کہ میں امیر المومنین سے، میں عمر ابن عاص سے میں شکایت کروں گا۔ بیٹا بولتا ہے جاؤ جس سے شکایت کرنا چاہو کر دو، عمر ابن عاص میرے باپ ہیں، وہ خلیفہ ہیں، یہاں کے گورنر ہیں، اور میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یہودی بچہ خاموش ہو گیا، جب یہ گورنر کا بیٹا ہے تو میرا کیا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر ملک شام گئے اور لوگوں کی ایک میٹنگ لیتے ہیں، کیا عمر ابن عاص نے صحیح کام کیا ہے؟ تم بتاؤ، کوئی شکایت ہو؟ کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ چھوٹا سا بچہ اٹھتا ہے، کہتا امیر المومنین مجھے شکایت ہے۔ کہا کس بات کی؟ ادھر آؤ بیٹا۔ یہودی بچہ 11-12 سال کی عمر، وہ بچہ آگے آتا ہے، حضرت عمر اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا عمر ابن عاص کے بیٹے نے میرے ساتھ گھوڑا دوڑایا کہ دیکھو کون آگے نکلتا ہے۔ میرا گھوڑا آگے نکل گیا، خفا ہو گیا، اور وہ آیا اور اس نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ میں نے جب شکایت کی بات کی تو کہنے لگا کہ میرے باپ تو گورنر ہیں، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے عمر ابن عاص کی طرف دیکھا، عمر ابن عاص نے آواز دے کر اپنے بیٹے کو بلایا، آمنا سامنا ہوا، بیٹے نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے پھر اس بچے کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ جتنی زور سے اس نے تجھے تھپڑ یا کوڑا مارا ہے تو بھی بدلہ لے لے۔ اس نے بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر یہیں پر خاموش نہیں رہے، اس کے آگے علامہ احسان الہی ظہیر نے کہا ہے کہ اس کے بعد عمر ابن عاص کو بلایا، ادھر آؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ عمر ابن عاص کھڑے ہو گئے۔ جلاد کو حکم دیا کہ ایک کوڑا عمر ابن عاص کی پیٹھ پر بھی مارو۔ عمر ابن عاص نے کہا میرا کیا جرم ہے؟ کہا پہلے کوڑا کھاؤ۔ جب کوڑا کھا لیا تو بتایا اے عمر ابن عاص، یہ کوڑا تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی۔ اگر صحیح تعلیم دی ہوتی تو تمہارا بیٹا اس یہودی بچے سے یہ نہ کہتا کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام لانے کے بعد کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں بھی کوڑا مارا جائے، کیونکہ تمہارے بیٹے کو یہ جرأت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ یہ کوڑا تمہیں یاد رکھے گا اور ہمیشہ اپنے بیٹے کو اب صحیح تربیت تم دو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مساوات کا ایسا درس اسلام دیتا ہے جو دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے، کسی تاریخ میں نہیں۔ آج ایک ایک روپے کے ساتھ اور کروڑوں روپیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ذرا تصور کرو کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، 4 دن سے بھوکی ہے، کھانا نہیں ملا۔ ان اپنی خادمہ سے کہتی یہ تو کچھ دیں گے نہیں، تم بیت المال سے تھوڑا دودھ لے آؤ۔ بیت المال کے خازن نے جلدی سے تھوڑا دودھ کا پیالہ دے دیا، کیونکہ خادمہ نے کہا تھا 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر کچھ ملا نہیں تو بچہ مر جائے گا، پیٹ میں بچہ کہیں مر نہ جائے۔ دودھ کا پیالہ لے کے آ رہی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں وضو بنا رہے ہیں، تہجد کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے دروازے سے آتے ہوئے اپنی خادمہ کو دیکھا جو اوڑھنی سے کچھ چھپائے ہوئے ہے، اٹھتے اور کہتے ہیں کہ کیا ہے اس میں؟ اس نے چادر ہٹائی، دیکھا دودھ کا پیالہ۔ کہاں سے لائی ہو؟ کہا صاحب یہ پیالہ تو مجھے بیت المال سے لائی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، حکیم اور طبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کچھ کھائے گی تو بچے کی زندگی بنے گی، بچے کا گوشت پوشت بنے گا، ماں جب بھوکی رہے گی تو بچہ مر جائے گا، خطرہ ہے، آپ کی امانت آپ کی بیوی کے پیٹ میں پل رہی ہے، ڈر ہے کہ کہیں بچہ مر نہ جائے، اس لیے تھوڑا سا دودھ پی لینے دیجیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ دودھ کا پیالہ چھین لیتے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگوں میں داد عیش لینے والوں، غریبوں پر ظلم کر کے ان کی زمین و جائیداد کو چھپٹ کر قبضہ کرنے والوں، غریبوں کا خون چوسنے والوں، سود بیاز کھانے والوں، غور کرو عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ بھی اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا، لے لیا۔ کہا میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ تمام مسلمانوں کی امانت ہے، اور جب تک میں میٹنگ کر کے سارے مسلمانوں سے اجازت نہ لے لوں یہ دودھ کا پیالہ تمہیں
کو دیکھ لو، اگر آپ نے یہ دودھ نہیں دیا، ڈر ہے بچے کو کچھ نہیں ملا 4 دن سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں مر جائے، آپ کی امانت ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو، دودھ کا پیالہ دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کا پیٹ دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں، اور جو جواب دیتے ہیں اس جواب کو سنیے، کیا کہتے ہیں؟ میری پیاری بیوی، تیرے پیٹ میں میری جو امانت پل رہی ہے، تیرے پیٹ میں میرا جو بچہ پل رہا ہے، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ پی کر اگر اس بچے کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے۔ اگر یہ مرتا ہے تو مر جانے دو، ہمیں اپنے بچے کا مر جانا گوارا ہے، لیکن اپنے بچے کے پرورش کی خاطر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے اس کو دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ یہاں سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرو، یہاں سے اٹھو اور دیکھو اللہ نے اسلام کو سب سے بہتر کیوں کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اور مذاہب کی اسٹڈی کریے، ان میں یا تو افراط ملے گا یا تفریط ملے گی، کسی میں بہت زیادہ بڑھاوا ملے گا یا بالکل بہت زیادہ نیچا پن ملے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، بہت دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، ہندو دھرم کے اندر امیر ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کے ہاں ہون ضروری ہے، صبح اور شام سندھیا کرنا ضروری ہے، سندھیا میں ہون ضروری ہے، اور ہون میں 100 گرام کاجو، 100 گرام بادام، 100 گرام اخروٹ، 100 گرام پستہ، 16 چمچے دیسی گائے کا گھی اور 16 چمچے دیسی گائے کا گھی اور 100 گرام کاجو، 100 گرام بادام، کستوری اور اخروٹ اور پستہ، یہ کتنی 5-6 چیزیں ہو گئیں اور 26 چیزیں ہیں، ٹوٹل 26 چیزیں ہیں۔ اتنی ایک آگ جلا کر صبح اس میں ہون کیا جائے گا، یعنی آگ جلا کر دیسی گھی کے گائے کے دیسی گھی کے چمچے 16 چمچے صبح ڈالے جائیں گے اور 16 چمچے شام کو آگ میں، اور 100 گرام اخروٹ، 100 گرام بادام، 100 گرام کاجو، 100 گرام پستہ، 100 گرام آپ کا یہ میوہ اور کستوری صبح اور شام۔ اس کے علاوہ کل ملا کے 26 چیزیں، اگر 5 میں نے گنا دی تو 21 چیزیں اور ہیں، 6 اگر ہم نے گنا دی تو 20 چیزیں اور ہیں، یہ 26 چیزیں صبح اور 26 چیزیں شام کو آگ کے حوالے کرو۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اگر یہ نہیں کرو گے تو ادھرمی اور پاپی ہو کر مرو گے، اور آگے لکھا ہوا یہ امیر کو بھی کرنا، غریب کو بھی کرنا ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا 16 چمچے دیسی گھی کہاں سے لائے صبح اور 16 چمچے دیسی گھی شام کو کہاں سے لائے؟ 100 گرام اخروٹ، 100 گرام بادام، 800 روپے کلو بادام مان لو تو 80 روپے کا بادام، 800 روپے کلو اخروٹ مان لو تو 80 روپے کا اخروٹ، 800 روپے کلو اگر کاجو مان لو تو 80 روپے کا کاجو، اور کستوری 1 تولہ 10 گرام کستوری 1000، بہت کم بتا رہا ہوں تو 1000، ورنہ اوریجنل کستوری تو ملے گی ہی نہیں، اور وہ اوریجنل چاہیے صبح اور اتنی شام کو، اور صاف لکھا امیر بھی کرے غریب بھی کرے، ورنہ دھرمی ہو کر مرو گے، پاپی ہو کر مرو گے۔ مجھے بتاؤ کون کر پائے گا یہ؟ اس لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک ناریل کا گولا لے لیا ہے ہمارے ہندو بھائیوں نے، کہیں جاتے اٹھا کے پھوڑ دے، نئی گاڑی لی اس کو چلانے سے پہلے ناریل پھوڑ دیا، وہ سب کا ہم وزن کر کے ناریل لے لیا کہ بس یہ اس میں کام چلا رہے ہیں، ورنہ یقین مانیے صرف ناریل نہیں ہے، ان 26 چیزوں میں ناریل بھی شامل ہے، لیکن سب کو الگ کر کے صرف ناریل لے لیا گیا ہے۔ تو ہندو دھرم میں اگر زندہ رہنا ہے تو امیر بن جاؤ، اگر امیر ہوگے تو تم اتنی پوجا کر سکتے ہو ورنہ نہیں۔ اور عیسائی دھرم کا مطالعہ کرو بائبل تو اس میں لکھا ہوا ہے غریب ہونا پڑے گا۔ جیسس نے پطرس سے کہا اللہ کی راہ میں سارا مال لٹا دو، عیسیٰ کی نظر میں پطرس وہی حیثیت رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول کی نظر میں ابو بکر صدیق۔ اٹھنا بیٹھنا پطرس کا عیسیٰ کے ساتھ تھا۔ جیسس نے کہا، عیسیٰ نے پطرس اللہ کی راہ میں سارا مال لٹا دو، پطرس نے کہا بڑی محنت سے کمایا سارا مال لٹا دو، اچھا آدھا غریبوں میں دے دیتا ہوں آدھا اپنے پاس۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سوئی نکالی، بائبل میں لکھا ہے ایک سوئی نکالی اور سوئی کے سوراخ کو دکھاتے ہوئے کہا پطرس اس سوئی کے سوراخ کو دیکھو، کہاں اس میں سے اونٹ کو اگر داخل کیا جائے تو ہو جائے گا؟ پطرس نے کہا نہیں، کہا سنو اللہ کی اس سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو جائے یہ ممکن ہے، اونٹ چلا جائے ممکن ہے، لیکن کوئی امیر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اونٹ
سوئی کے سوراخ سے جانا آسان ہے، اللہ کی جنت میں کسی امیر کا جانا آسان نہیں جب تک کہ سب نہیں لٹاؤ گے۔ پطرس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے 2 دن کی مہلت دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 دن کی مہلت دی، اس کے بعد پطرس پھر لوٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا۔ یہاں عیسیٰ کا مقابلہ دیکھو، پطرس 2 دن کے بعد نہیں آیا، اور غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب صحابہ سے کہا اپنے اپنے گھر کا مال لے کر آؤ، تو سارے صحابہ مال لے آئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کیا کہتے ہیں سارا سامان اٹھا لایا۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو کیا کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ کے آئے۔ عیسیٰ کا پطرس دیکھو، وہ چلا گیا پھر لوٹ کے نہیں آیا، اور یہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا تو ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ میرے بھائیو، حکم پر مر مٹنے والے جو محمد رسول اللہ کو ملے وہ کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ اسلام دین معتدل ہے، یہ نماز پڑھنے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن 24 گھنٹے تسبیح پڑھتے رہنا اور اپنی بیوی بچوں کے لیے بالکل نہ کمانا اور ایک جگہ خانقاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو روزہ رکھنے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن مسلسل اور ریگولر روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے تاکہ تمہاری تندرستی خراب نہ ہو جائے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے تم کمانے کے لائق نہ رہ جاؤ۔ فرض روزے رکھو، مہینے میں 3 نفلی روزے بھی رکھ لیا کرو، لیکن مسلسل روزے رکھنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا حکم تو دیتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، 2.5% دو، لیکن اپنے گھر کا سارا مال لٹا کر خود اپنے گھر میں لوگوں کے ٹکڑوں کے محتاج بن جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام زکوٰۃ کی اجازت تو دیتا ہے، غریبوں کی مدد کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن اپنے گھر کا سارا مال لٹانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام حج کرنے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے